نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پس جب تم پورا کر چکو اپنے افعال حج کو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پس لوگوں میں سے بعضے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے تو ہمیں دنیا کے اندر، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے تو دنیا کے اندر ہمیں حسنہ بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے گنے چنے دنوں میں۔ پس جس شخص نے جلدی کی 2 دنوں میں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے تاخیر کر کے اگلے دن کے بھی رمی کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مناسک حج اور اس میں ہونے والی خرابیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی یہ تردید بیان کی تھی گزشتہ آیت میں کہ قریش مکہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے، بس مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے کہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، دیگر لوگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بیان فرمائی کہ یہ بات غلط ہے، دین میں مساوات ہے۔ جو فرق مراتب ہے دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے دین میں فرق نہیں پڑتا کہ جو دین پر عمل کرنے لگ گیا یا اونچی نسبت ہو گئی تو آدھا دین اس کا معاف کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہیں سے واپس آؤ، تمہیں بھی عرفات جانا پڑے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب حج ختم ہو جاتا مناہی کے اندر
وہ جمع رہتے اور آخر میں شعر و شاعری کرتے، اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے، ان کی فضیلتیں بیان کرتے، مفاخر فخریہ چیزیں سامنے لاتے۔ وہ کہتا میرا باپ اس طرح تھا، میرا خاندان اس طرح کا ہے، میرا باپ جو ہے بڑا سخی تھا، دادا بڑا سخی تھا، وہ کہتا ہے سردار تھا، تیسرا کہتا ہے بڑا بہادر تھا۔ اس پر فخریہ اشعار اور مقابلہ ہوتا تھا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے افعال حج کے پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے ان مقامات میں پہنچایا تمہیں جو شعائر اللہ میں سے۔ شکر کرو تم اس بات کا کہ پوری دنیا کے نیک لوگ جہاں پر آتے ہیں تم بھی اسی جگہ میں پہنچے۔ شکر کرو اللہ کا کہ اللہ کے انبیاء جہاں پہنچے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حضرات انبیاء آئے، انہوں نے حج کیے۔ شکر کرو کہ تم ان مقامات کی زیارت کر رہے ہیں، ان جگہوں کو دیکھ رہے ہو۔ تو شکر کرنے کے بجائے تم نے اپنے باپ دادا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ بڑے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا بڑے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ توفیق دیتے تم یہاں آ سکتے تھے؟ تمہاری کیا ضرورت تھی؟ تو جو اللہ لے کے آیا ہے نا، اس اللہ کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے۔ ایک تو اس موقع پہ یاد کرتے تھے نا، تو ویسے بھی کوئی بھی انسان ہو، خاص طور پر جب بچپن میں ہو، تو اس موقع پر ہر مصیبت، پریشانی، غم، ذرا سا ڈر ہوا بھاگ کے ماں باپ کے پاس آتا ہے۔ بچہ بھاگ کے ماں باپ کے پاس آتا ہے، ذرا سا اس کو کچھ کہیں، کہتا ہے میں ابو کو بتاؤں گا، تو نے مجھے یوں کیا ہے میں اپنے ابو کو بتاؤں گا۔ تو کتنا اعتماد ہوتا ہے اس کو اپنے باپ پر، وہ کچھ بھی کرے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ابو پیچھے ہیں، میری امی ہیں جو مجھے سنبھالیں گی۔ ذرا سی پریشانی ہوگی بچہ بھاگ کے ماں کی گود میں آ کے گھس جائے گا۔ فرمایا جس طرح وہ بچہ اب کرتا ہے نا، ابا 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 ابا، فرمایا لوگو اللہ کو بھی پوری زندگی ایسے ہی پکارا کرو، اب کے بجائے یا رب یا رب یا رب کہا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، جس طرح وہ بچہ 100% اعتماد اپنے ماں باپ پر کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے مجھے پناہ بھی یہی ملے گی، میرا کام بھی یہی بنے گا، کچھ لینے کی ضرورت ہے تو ماں باپ کے پاس آئے گا، وہ نہیں دیں گے تو کس طرح رو کے لیتا ہے، ماں باپ کو منا لیتا ہے وہ۔ فرمایا یہی تعلق تو تمہارا اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، رب کے ساتھ پورا یقین اپنے رب پر ہو کہ میرا اللہ یہ کام کرے گا، مجھے یہ چیز ضرورت ہے، میرا اللہ مجھے دے گا، نہیں مل رہی ذرا اللہ تعالیٰ سے اس طرح تو مانگو نا جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی رو کے مانگتا ہے، کبھی پیار کر کے مانگتا ہے، کبھی کیا کہہ کے مانگتا ہے۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ او اشد ذکرہ، فرمایا ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق، ان کا تذکرہ کیا، اللہ کا تذکرہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی 2 قسمیں بیان فرمائی، گویا کہ رد کیا اس بات کا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر بلائے، تم حج کے لیے آؤ، تو اس طرح نہ کرو کہ صرف اپنی دنیا ہی مانگتے رہو، دنیا ہی مانگتے رہو، نہیں، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگا کرو، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، اے انسان یہ چاہنے والے تو ذہن میں بٹھا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کے بدلے موجود ہیں۔ جب وہ دونوں چیزیں دے رہا ہے تو تم صرف دنیا کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے دنیا بھی اچھی طلب کرو اور آخرت بھی اچھی طلب کرو۔ یا تو وہ نہ دیتا ہو نا، پھر تو ہے نا، جب دنیا بھی اسی نے دینی ہے اور آخرت بھی اسی نے دینی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگے، دنیا اور آخرت دونوں مانگے۔ تو اللہ نے رد کیا ان کا جو صرف دنیا مانگتے ہیں، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ وہ ہیں جو وہاں جائیں تو یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے، میرا فلاں کام کر دے، مجھے عہدہ مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے۔ جو مانگتا ہے دنیا کے لیے ہی مانگتا ہے، مطمع نظر ہی اس کی دنیا ہے۔ اور ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی بہت سارے دیکھے کہ وہ حج کر رہے ہیں، از اول تا آخر اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہیں، اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا نتیجہ کیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، جو دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا دوں گا کہ نہیں دوں گا۔ فرمایا یہ بات تو پکی ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، رہ گئی دنیا، وہ اللہ نے ہر ایک کی جو مقدر کی ہے اللہ وہ عطا فرما دیں گے، وہ مل جائے گی بس۔ اللہ خیر صلی اللہ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، ساری دنیا تو کسی کو بھی اللہ نے نہیں دیتے۔ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، 25واں پارہ سورہ شورى۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، ہاں جو آخرت چاہے گا ہم تو یوں سمجھو کہ آخرت میں اس کی کھیتی لگا کر اسے دیں گے، بھئی ایک دانہ ڈالو 700 نکلتے ہیں۔ تو آخرت میں جو چاہے گا اس کو تو ایسے ملے گی، جو صرف دنیا چاہے گا لمن نشاء، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں جتنا چاہیں اس کو دے دیتے ہیں، بس اللہ خیر چلو، اس سے آگے کچھ نہیں ملتا اس کو۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہاں پر فرمایا کہ آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ، ہاں دوسری قسم حجاج کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ فرمایا یہ دوسری قسم کے ہیں حجاج کرام، جو اللہ سے دونوں چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے دونوں چیزیں مانگتے ہیں کہ پروردگار سب کچھ عطا کرنے والے آپ ہی ہیں، دنیا میں جو دیں گے وہ بھی آپ دیں گے، آخرت میں جو دیں گے وہ آپ ہی دیں گے، اس کا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ جو ملے گا اسی در سے ملے گا، جو ملے گا اسی در سے ملے گا، پھر ملتا بھی انہی لوگوں کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی نظریں غیر پر رکھنی ہیں، ہم نے خود سنا وہاں پر کہ حج کیا، عمرہ مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، اپنے گھر فون کر رہے ہوتے ہیں، شکر ہے جی ہمارا حج پورا ہو گیا ہے، عمرہ پورا ہو گیا ہے، فلاں جگہ جا کر ایک بکرا دے آنا۔ یار سب سے بڑے دربار میں تو تم کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، وہاں کھڑے ہو کر امیدیں اور یقینیں غیر کے ساتھ ہیں، پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہاں جانے بھی شکرانہ وہاں ادا کرنا ہے نا، بھئی حج تمتع کریں، حج قران کریں، جس طرح پیچھے ذکر ہوا تو قربانی اس کی کہاں دی جاتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہاں دو، میرے گھر میں آ کر دو،
اور یہ رب کے گھر میں کھڑا ہو کر غیروں کے در پر کہتے ہیں وہاں جا کر یہ کرو۔ کچھ تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو انسان رب کے در پر کھڑا ہو کر رب سے دنیا ہی مانگے تو کتنی بری بات۔ فرمایا بہترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ اور مانگنے میں اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ سے جب مانگے تو حسنۃً بھلائی مانگے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا کے اندر مجھے بہت زیادہ مال دے دے، نہ یہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو دنیا میں مجھے حسنہ اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جو حال میرے لیے بہتر ہے دنیا میں وہی حالت مجھے عطا فرما۔ حسنۃً، یا اللہ اگر زیادہ ملنا میرے لیے بھلائی ہے تو یا اللہ مجھے زیادہ رزق عطا فرما، اور یا اللہ اگر رزق کی فراوانی میں اور رزق کی کثرت میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے، آزمائشیں بڑھ جائیں گی، میں تو مال کے اندر اتنا غرق ہو جاؤں گا کہ تجھے بھول جاؤں گا۔ یا اللہ مجھے ایسا مال نہیں چاہیے، یا اللہ دنیا میں وہ دے حسنۃً جو میرے لیے ہر لحاظ سے خیر اور بہتری والا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے۔ یا اللہ جو بہتری کا معاملہ ہے وہ فرما۔ بسا اوقات ایک چیز انسان کو بڑی بہتر نظر آ رہی ہوتی، بڑی بہتر نظر آ رہی ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے، بعد میں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی غلط چیز تھی۔ وہ اکبر الہ آبادی تھے نا، مشہور شاعر جو گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرا جو ایک بیٹا تھا تو ایک موقع پر اس نے بڑی ضد کی میرے سے کہ مجھے ایک گیند چاہیے، ایک بال چاہیے جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ بڑی اس نے ضد کی، مجھے گیند لا کے دیں اور گھوڑے کی تصویر والی لا کے دیں، گھوڑے کی تصویر والی لا کے دیں۔ کہتے ہیں میں نے کافی دیکھی تو اتفاق سے مجھے نہ ملی، بات آئی گئی ہو گئی، بچہ بھول گیا، کسی اور بات پہ اس کو راضی کر لیا، وہ بچہ بڑا ہو گیا، پڑھا لکھا ہو گیا۔ تو ایک دن کہتے ہیں میں بازار سے گزرا تو دیکھا کہ ایک جگہ گیند پڑی ہے اور اس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا ہے، تو مجھے اپنے بچے کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے ویسے ہی ازراہ مذاق لے لی، اور میں گھر آیا تو میں نے کہا بیٹا وہ تم چھوٹے تھے نا، ایک دن بڑی تم نے ضد کی کہ مجھے وہ گیند لے کر دو جس پر گھوڑا بنا ہوا ہو، یہ لو مجھے آج مل گئی ہے، وہ میں گیند لے کے آیا ہوں، یہ گیند ہے، اس کے اوپر گھوڑا بنا ہوا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہوا کہ ابا جی اب میری یہ کون سی عمر ہے کہ میں جو ہے نا گیندیں لوں اور اس پر گھوڑا بھی بنا ہوا ہوں، یہ تو شرمندگی والی بات ہے سب کے سامنے۔ فرمایا بیٹا میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ کل آخرت میں جا کے پشیمان نہ ہونا ہے، کہ آج تم اللہ سے وہ چیزیں مانگو، وہ کام کرو جو تمہارا آج کا شوق ہے، اور آج کا شوق کل تمہیں ذلیل نہ کر دیں۔ جس طرح دیکھو تم بچپن کے اندر یہ کام کرتے تھے، اس دن کا شوق آج آپ کو شرمندہ کر رہا ہے، آج آپ کو شرمندہ کر رہا ہے، تو دنیا کا شوق تمہیں آخرت میں جا کے شرمندہ نہ کرے۔ دیکھیں نا ماں باپ بتاتے ہیں کہ تو چھوٹے ہوتے فلاں شرارت کی تو نے کی تھی، فلاں کام کیا تھا، تو بندے کو آج شرم آتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں اس طرح کا کام کرتا تھا، تو انسان کو کیسا لگتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگیں تو کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃً، اے اللہ مجھے دنیا میں اس طرح رکھ جو میرے حق میں بھی بہتر ہو، میرے حق میں بہتر ہو، جسے میں بہتر سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بہتر نہ ہو۔ وفی الآخرۃ حسنۃً، اور یا اللہ آخرت کے اندر بھی مجھے بھلائی عطا کر۔ وقنا عذاب النار، اور یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ بڑی جامع ترین دعا ہے یہ، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر آ گئی ہیں، اور حج کے موقع پر خاص طور پر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان مانگنا یہ ثابت ہے حدیث میں، یہ دعا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مانگا کرتے، طواف کے دوران اس دعا کو زیادہ سے زیادہ مانگنا، ساری بھلائیاں اس کے اندر آ گئیں۔ دعاؤں میں قرآن کی جو دعائیں ہیں نا، ان میں سے یہ جامع ترین دعا ہے، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچانا، پیچھے رہا کیا۔ اور احادیث میں جو دعائیں ہیں اس کے لیے بھی بڑی جامع دعا ہے۔
تو ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ آپ نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، مجھے ساری یاد نہیں رہتی، تو میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا تم یوں دعا کیا کرو، اے اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے، اللہ کے نبی نے جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں وہ مجھے عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ مجھے ان سے بچا لے۔ فرمایا تم یہی دعا کرتے رہنا۔ انتہائی، یہ دو دعائیں انتہائی جامع، ربنا آتنا فی الدنیا اور وہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک، دونوں لفظ آتے ہیں الگ الگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خیر سب کچھ اس کے اندر آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اولئک لہم، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف آخرت نہیں مانگنی، اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی کر، یہاں پر بھی اچھی حالت میں رکھ، کسی کا محتاج نہ بنوں، بے توقیرہ ہو کر نہ رہوں، یا اللہ توقیر اور عزت کے ساتھ سلامت رکھنا۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ قرآن مجید میں آپ دعائیں دیکھیں، صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے بھی مانگی انہوں نے۔ جو دنیا آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہو وہ دنیا ہوتی نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دنیا کیا ہے، کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے، فلاں ہے، یہ کافر کی دنیا ہے، یہ کافر کی دنیا ہے۔ مومن کی دنیا لہو و لعب نہیں ہوتی، وہ آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، جو مومن کی دنیا ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا کہ جو اس طرح دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی کمائی کا ان کو حصہ ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو دعا کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ اور انجام سکھا دیا۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کروں، اور اسی آیت پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو آخرت بنائیں، نہ یہ ہے کہ اپنی آخرت بھی ہم دنیا بنائیں۔ کہ آج عام طور پر مسلمانوں کا حال یہ ہے، نماز اس لیے پڑھتا ہے، دعائیں اس لیے مانگتا ہے، ذکر اور وظائف اس لیے کرتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے۔ پریشانی آئے نماز پڑھ کے، یا اللہ یہ جو میری نوکری کا مسئلہ ہے نا بس یہ حل کر دیں۔ ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ جو رشتے کا مسئلہ ہے نا یہ حل کر دیں۔ باقی نیک کام کر رہا ہے دنیاوی کسی نہ کسی غرض کے لیے۔ ارے بھائی، مسلمان نے دنیا کو آخرت بنانا ہے، نہ کہ اپنی آخرت کو بھی ساری دنیا بنا لینا، کہ ہمارا مقصد ہی ساری عبادات کا دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے آخرت مانگنی ہے، آخرت کو سنوارنا ہے، اور یہ دنیا آخرت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر 8ویں آیت میں اللہ نے حج کا آخری حکم ذکر کیا، وہ ہے قربانی کے بعد رمی کرنا۔ 10، 11 اور 12 3 دن، چوتھا دن اختیاری ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو گنتی کے ان دنوں میں یاد کیا کرو، خاص طریقہ یاد کرنے کا رمی کے ذریعے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے رمی کی جاتی ہے نا۔ تو فرمایا کہ 10 کے بعد جو شخص چاہے تو 2 دن رمی کرے، 11 اور 12۔ 12 کو رمی کر کے غروب کے وقت سے وہ نکل کے آ جائے، غروب سے پہلے پہلے۔ فرمایا کوئی حرج والی بات نہیں۔ جو 11 اور 12 کے ساتھ 13ویں دن کی بھی رمی کرنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ رات بھی وہیں رہیں اور اگلے دن صبح رمی کر کے پھر جو ہے واپس آئے۔ تو فرمایا فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کر لے 2 دنوں میں، 10 کے بعد یعنی 11 اور 12، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو 1 دن اور تاخیر کر دے، 13 کی رمی کر دے، تو یہ بھی کوئی گناہ والی بات نہیں۔ لمن اتقى، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کریں، متقی۔ واتقوا اللہ، فرمایا کہ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ اصل مقصد تو تقوی ہی ہے،
اور اللہ عبادت کن کی قبول کرتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کی اللہ عبادت قبول کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقین رکھو کہ تم نے اس کی طرف جمع کیا جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے۔ حج سے واپس آنے کے بعد اس چیز کو تم اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ جس طرح آج میں اللہ کے گھر گیا، ایک دن براہ راست میں نے اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، وہاں پر بھی جانا ہے۔ آنے کے بعد اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا میں بڑا نیکوکار ہو گیا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، بخشش ہو گئی۔ فرمایا نانا، اب آئندہ کے لیے آپ نے اللہ سے زیادہ ڈرتے رہنا ہے، زیادہ ڈرتے رہنا ہے، ورنہ کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے، وہ حج کر کے آئے تو ایک دن کہنے لگے استاد جی میری کیفیت تو پہلے سے بھی خراب ہو گئی ہے، پہلے جو دین کی طرف تھا میں، عبادات میں جو تھا اس کیفیت میں بڑی کمی آ گئی۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے حج کرنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو نیکوکار شمار کرنا شروع کر دیا کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں حج کر کے آیا۔ فرمایا یہ ذہن ختم کرو اور اپنے آپ کو ہمیشہ خطا وار ہی سمجھو، پھر دیکھو کہ تمہاری کیفیات بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی۔ تو اس لیے اللہ نے حج کا تذکرہ واتقوا اللہ پر ختم کیا۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہنا، اور یقین رکھنا ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور ویسے بھی سارا حج بارگاہ الہی میں پیشی کا ایک منظر ہے نا، لباس بھی اور ساری چیزیں، اور اسی طریقے سے انسان وہاں جائے گا لپٹا جہاں احرام کی چادروں میں جاتا ہے وہاں کفن میں جائے گا، تو یہ سب اسی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کا یقین نصیب فرمائے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں بروقت تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔